اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل الہی کے سلسلہ دروس کو آگے بڑھاتے ہوئے درس نمبر 14 کا آغاز کیا جاتا ہے، اور گزشتہ درس سے پیوستہ اس درس کا بھی عنوان ہے عدل الہی اور آفات و مصائب اور مشکلات کا فلسفہ۔ اعزائے گرامی، گزشتہ درس میں ہم نے یہ سوال پیش کیا کہ اگر اللہ تعالی عادل ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی بندے پر ظلم نہ ہو۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ہر انسان اپنی محنت اور زحمت کے مطابق پھل حاصل کرے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق اور روزی کو اپنے بندوں کے درمیان بطور یکساں اور مساوی تقسیم کرے، اور بہت سارے ایسے مسائل اور ایسے سوالات جو ہر انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ان مسائل اور مشکلات کا کوئی فلسفہ ہے؟ اگر کوئی فلسفہ ہے تو اس میں کون سا فلسفہ پوشیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کے باوجود اللہ کے بندے کیوں ان مسائل اور مشکلات کے شکار ہوتے ہیں؟ ہم نے گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی مشکلات اور مصائب کا جو فلسفہ تھا اس کو بیان کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل اور مشکلات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزمانا چاہ رہا ہے، اپنے بندوں سے امتحان لے رہا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے امتحان لینا چاہ رہا ہے وہ قرآن مجید میں کس مقام پر ہے، کس آیت میں ہے اور کس سورہ میں ہے، اس کی جو ہے ہم نے نشاندہی کی۔ اور دوسرے مرحلے میں ہماری بحث یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ سب سے یکساں امتحان لیتا ہے، تمام مخلوقات سے ایک ہی قسم کا امتحان لیتا ہے، یا امتحان میں فرق ہے؟ ہماری بحث یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے وہ ان کے ایمان کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس سے امتحان لینے کی ضرورت ہی نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے ایک شخص ایسا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے امتحان کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور خبیر اور آگاہ ہے، لیکن کبھی مخلوق بھی اپنی توانائی کا وہ اظہار کرتا ہے، اعلان کر چکا ہوتا ہے کہ اے رب مجھ سے کوئی امتحان نہ لے، چونکہ میں کسی امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یعنی میں امتحان نہیں دے سکتا۔ اگر میں امتحان دوں گا یا اے رب تو مجھ سے امتحان لے گا تو میں امتحان کے پہلے مرحلے میں ہی فیل ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان اس طرح اپنے رب سے تقاضا کرے، لیکن جب انسان کسی ایمان کے کسی مقام تک جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی سخت امتحان لیتا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انما یبتلی المؤمن علی قدر اعمالہ الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ مومن سے امتحان لیتا ہے علی قدر اعمالہ الحسنہ، یعنی اس مومن کے جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کے مطابق امتحان لے لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں انبیاء علیہم السلام ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ افراد میں سے ہے، جن کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہے۔ تو یقینی بات ہے وہ خلیفۃ اللہ علی الارض ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ انبیاء زمین پر موجود انسانوں کی ہدایت کے لیے خدا کی خلافت کو لے کر یہ آئے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ حکم الہی کو پہنچانے والے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے جانشین بن کر آنے والے لوگ بہت ہی عظیم المرتبہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی پہلے مرحلے میں ان سے امتحان لیتا ہے، اس کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں،
رسالت اور بعثت کا جو سلسلہ ہے جب وہ ختم ہو گیا تو پھر ائمہ اطہار علیہم السلام کی باری آ گئی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے وقت یہی پیغام امت کو دے کر گئے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور میری عطرت ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، جو ان دونوں سے متمسک رہے گا۔ امت کے لیے بہت ہی عظیم پیغام اس حدیث ثقلین میں پوشیدہ ہے، اور یہ بہت ہی زبردست حدیث جو حدیث ثقلین کے نام سے معروف اور مشہور ہے، وہ تمام مسلمانوں کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک یہ متواتر حدیث ہے، یعنی اس حدیث کی سند کو چھان بین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اتنی تعداد میں صحابی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام، صحابہ اور تابعین، سب نے ہر دور میں اتنی تعداد میں لوگوں نے اس حدیث کو نقل کی ہے کہ اس میں جھوٹ کی نسبت دینا عادی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ حدیث ثقلین ہے، حدیث ثقلین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو امت کے سپرد کیا، جو ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اہل بیت اطہار علیہم السلام یہ دونوں بھی آپس میں کبھی بھی نہیں لڑیں گے، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے حتی یرد علی الحوض، یعنی حوض کوثر میں قیامت کے دن میرے پاس آنے تک ان کے درمیان کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمیشہ ایک ہی ہدف اور مقصد لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، دونوں کا ہدف اور مقصد ایک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، اے رسول اکرم، ہم نے قرآن کو تمہارے اوپر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیونکہ آپ اس قرآن کو جس کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی طرف اتار دیا ہے، اس کو آپ جو ہے لوگوں کے لیے بیان کریں، تو بس قرآن کے مبین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو بیان کرنے والی ہستی اور ذات ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہم السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تبیین کے لیے اہل بیت کو یہ ذمہ داری دی، اور امت سے بھی یہی کہا کہ تم اے امت قرآن اور اہل بیت دونوں سے تم متمسک رہو، اگر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے تو وہ غلط ہے، حسبنا کتاب اللہ کے قائل نہیں ہیں ہم، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہوتی تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، رسول اکرم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کہنا کیوں ضروری تھا کہ ہم نے قرآن کو اتار دیا ہے تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے، بس یعنی اس قرآن کی تبیین اور وضاحت کے لیے کسی شخص کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام اور سلسلہ امامت کو جاری رکھا تاکہ امت جو ہے بے سرپرست نہ رہے، تاکہ امت جو ہے اپنے ہادی کے اس سربراہی میں رہے، اپنے رب کے نمائندہ اور خلیفہ کے اس سائے میں وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بعد پھر عام مؤمنین کی باری آ جاتی ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو ان کی سیرت کو معاشرے میں زندہ رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں سے، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے
امتحان لیتا ہے، لیکن امتحان لینے میں یقیناً فرق ہے۔ سب سے پہلے انبیاء، اس کے بعد ائمہ علیہم السلام، اس کے بعد عام مومنین جو اہل بیت کی سیرت سے متمسک ہوتے ہیں، چونکہ انبیاء خدا کے جانشین ہیں، خدا کے خلیفہ ہیں زمین پر۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام خدا کے نمائندے ہیں اس زمین پر، تو ان کی سیرت الہی سیرت ہوتی ہے، ان کا ہر کام الہی کام ہوتا ہے، ان کا ہر فعل، ان کا ہر عمل، ان کا ہر پیغام حکم خدا ہوتا ہے، پیغام خدا ہوتا ہے، اور وہ لوگ خود عمل بھی کرتے ہیں۔ تو پس مومنین واقعی بھی اہل بیت اطہار علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کی طرح حکم الہی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پس امتحان میں بھی انبیاء کے بعد، ائمہ کے بعد پھر عام مومنین کی باری آ جاتی ہے۔ تو پس جو ایمان کے اعتبار سے زیادہ پختہ ہوگا، امتحان بھی اس سے اتنا ہی سخت ہوگا۔ تو اب امتحان کے طریقے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں سے امتحان لینا چاہتا ہے؟ تو یہاں پر تاریخ میں، قرآن میں اور تاریخی حوادث میں، قرآنی قصوں میں بعض جو آزمائش اور امتحان کے جو طریقے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، یا ہم سن چکے ہیں، یا ہم پڑھ چکے ہیں، یا علماء سے ہم سن چکے ہیں، یا دینی اور تاریخی کتابوں کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نیک بندوں سے امتحان لیا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے امتحان لیا، کس طرح؟ گندم کو نہ کھانے کے ذریعے سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اس درخت کے بالکل نزدیک نہیں ہونا ہے، اس سے کھانا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، کس طرح؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ذریعے سے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہی کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غم و غصے کے ساتھ اپنے جوان بیٹے سے، وہ بھی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی اس نعمت سے نوازا تھا، تو اس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بزرگی اور بڑھاپے میں تھے، یہ جوان بیٹا کو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اس کو ذبح کر رہا ہے سرزمین منا میں۔ اب کیسے اس کو ذبح کرے؟ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی جو خواب ہوتی ہے وہ خواب صادق کہتے ہیں اس کو، یعنی سچے خواب ہوتے ہیں ان کے۔ تو خدا کے جانب سے یہ مأمور تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں تجھے دیکھ رہا تھا، میں تمہیں اس طرح ذبح کر رہا تھا، قربان کر رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے انجام دینے کے لیے آپ کو مأمور کیا ہے، حکم کیا ہے، وہ انجام دو، اپنا جو فریضہ ہے وہ انجام دو، مجھے صابرین اور صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے ذریعے سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی امتحان لیا ہے کہ یعنی اپنے باپ جو نبی یہ وقت ہیں ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بھی اپنے اس بندے سے امتحان لیا ہے۔ ایک اور امتحان جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ذریعے سے امتحان لیا ہے۔ لیکن آیات الہی اور روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں اگر ہم جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح امتحان لیتا ہے، تو آیات اور روایات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں سے عقیدے کا امتحان لیتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جب ہم معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اسلامی ملک میں یا غیر اسلامی ملک میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یا کچھ ایسے قوم اور قبیلوں کے درمیان ہم زندگی بسر کرتے ہیں کہ وہاں پہ اسلامی اقدار حاکم نہیں ہیں، بلکہ قبیلوں کے اپنے آداب اور رسوم وہاں پر رائج اور حاکم ہیں۔ ایسے معاشرے بھی ہیں اسلامی ممالک میں، غیر اسلامی ممالک میں۔ وہاں پر قرآن کو وہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے جو گزشتہ پرانے آداب اور رسوم تھے ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے خاندان میں، نہیں ہمارے قبیلے میں، نہیں ہمارے علاقے میں
ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ بس وہ اپنے قانون کو قرآن اور خدا کے قانون کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، اور موازنہ کرنے کے بعد حکم خدا کو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اپنے جو آداب و رسوم ہیں ان کے مقابلے میں حکم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور قبیلے کے آداب و رسوم کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقیدے کا اتنا بڑا مقام ہے، عقیدے کی اتنی بڑی منزلت ہے کہ اس عقیدے کے ذریعے سے اپنے مخلوق کو، اپنے عبد کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کیا اس کا عقیدہ پختہ ہے یا نہیں، کیا انسان کا جو عقیدہ ہے انسان کے اندر اب مضبوط ہوا ہے یا اب بھی وہ متزلزل ہے، یعنی اب بھی وہ اس کا عقیدہ ہل رہا ہے، یعنی کسی بنیاد اور اساس پر ابھی تک اس کا عقیدہ نہیں بیٹھا ہے۔ صدر اسلام میں دشمن نے جب مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا اور مسلمان بہت ہی شدید دباؤ کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ بعض جو ضعیف العقیدہ مسلمان تھے، ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو گئے کہ ہم تو اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے امتحان لے رہا ہے؟ جب ہم امتحان ہوئے ہیں تو مسلمان ہوئے ہیں تو پھر ہمارا ہر کام خود بخود ٹھیک ہونا چاہیے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا۔ آج بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب سرزمین وہی اگر اسلامی سرزمین ہے تو پھر کوئی وہاں پہ حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی کعبہ کو خراب نہیں کر سکے گا، کوئی بھی سرزمین مینا کو مسمار نہیں کر سکے گا۔ نہیں، یہ تو امتحان ہے۔ کیا یزید نے کعبہ کو خراب نہیں کیا؟ کیا مختلف زمانوں میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے مزاروں کو مسمار نہیں کیا؟ بھائی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ طبیعت اور فطرت کے تقاضا کے مطابق وہ کام ہونا ہی ہے۔ چاقو جب کسی انسان پر کوئی چلائے گا، کسی جانور پر چلائے گا تو جانور نے ذبح ہونا ہے۔ کیوں؟ اس چاقو کی خصوصیت یہ ہے کہ جس چیز پر اس کو چلایا جائے گا وہ اپنا اثر دکھا دے گا۔ کوئی میزائل کہیں پھینکے گا تو یقینی بات ہے اس کا اثر تو سامنے نظر آنا ہے۔ کسی کو کوئی ذبح کرے گا، وہ انسان مقدس ہو یا نامقدس، چاقو نے اپنا اثر دکھانا ہے۔ زہر کوئی کھائے گا تو اس نے اپنا اثر دکھانا ہے۔ تو انسان سے اللہ تعالیٰ انسان سے جب امتحان لیتا ہے تو پھر انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں امتحان لے رہا ہے۔ نہیں، امتحان جب لیتا ہے رب تو انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کسی صحابی کے گھر میں گئے تو گھر کے دیوار پر، صحن کے دیوار پر مرغی نے وہاں پہ انڈا دیا۔ وہ انڈا گر کے آدھے دیوار تک وہ آ گیا، آ کے انڈا رک گیا وہاں پہ، یعنی گرا نہیں، ٹوٹا نہیں۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے آمد کی برکت کی وجہ سے یہ انڈا یہاں پر رک گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ٹوٹا نہیں، دیوار سے گرتے ہوئے راستے میں یہ درمیان میں انڈا رک گیا، گرا نہیں، ٹوٹا نہیں، آپ کو نقصان نہیں ہوا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کبھی بھی امتحان نہیں لیا ہے، یعنی کبھی بھی مجھے نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی امتحان نہیں لیا ہے تو تمہیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے امتحان تو لیتا ہی ہے۔ جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ناراض ہو گئے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جو اپنے رب پر عقیدہ رکھتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان نہیں لیا۔ جب رب اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے تو بندوں کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ فقر ہو، وہ تنگ دستی ہو، وہ اولاد کی کثرت ہو یا اولاد کا نہ ہونا، جو بھی ہے، یہ اس عالم میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ رزق کسی کو دے کر، کبھی کسی کو نہ دے کر، کسی کو مسائل اور مشکلات کی وجہ سے، کسی کو سارے سہولتیں اور خوشیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آیت کی تلاوت بھی کی کہ
کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جب ہم نے کہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں تو بس پھر اللہ تعالیٰ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللہ ان سے امتحان نہیں لے گا. نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں اپنے بندوں سے امتحان لینا ہے. تو بس یہاں پر جو ضعیف العقیدہ لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے لگے. ضعیف العقیدہ لوگ کہ یار ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، تو پھر ہمیں کوئی امتحان نہیں لینا چاہیے رب کو. نہیں، اب امتحان کا وقت اب آ گیا ہے. جب تم نے خدا کو مانا ہے، رب کی ربوبیت کو، رب کی قدرت کو، رب کی خالقیت کو، رب کی رازقیت کو جب تم نے قبول کیا ہے، تو پھر اس کے بعد رب جو چیز تم سے مانگتا ہے، تمہیں آزماتا ہے اس چیز کے ذریعے سے، اس کے لیے بھی تمہیں آمادہ اور تیار ہونا چاہیے. تو یہاں پر قرآن مجید جو ہے اس دباؤ اور سختی کو کہ مدینہ الرسول پر جب حملہ ہوا تو ضعیف العقیدہ لوگ جو ہے خدا کے بارے میں جب شک اور تردید کے شکار ہونے لگے تو قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ قرآن لوگ جو ہے کچھ مومنین سختی اور دباؤ میں آ کر اپنے عقیدے کے بارے میں یہ سست روی کے شکار ہو گئے. اور جب تم لوگ عقیدے کے لحاظ سے اس سختی میں تم دباؤ میں آ گئے تھے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دشمن کیوں بھیجا ہے، کیوں ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے. اگر دشمن آپ پر غالب آتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ اگر دشمن تمہارے اوپر غالب آتا تو غالب آنے کے بعد تمہیں اپنے سابقہ شرک اور بت پرستی کی طرف واپس پلٹنے کی اگر دعوت دے دیتا تو تم جو ہے ایمان کے لحاظ سے اتنے کمزور اور ضعیف تھے کہ تم اس طرف جو ہے واپس جانے کے لیے تیار تھے. سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب دشمن جو ہے تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، یعنی تم پر غالب آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب آنکھیں پتھرا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور تمہارے جو قلب اور دل ہیں، جب تمہارے کلیجے ہیں وہ حنجرہ اور تمہارے گلے تک، تمہارے منہ تک آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ یعنی قرآن مٹ گیا، اسلام مٹ گیا. یعنی مدینے میں آپ لوگ تھے تو جب آپ پر حملہ ہو گیا تو آپ لوگوں نے سمجھا کہ بس اسلام ہی ختم ہو گیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے مومنین جو ہے خوب آزمائے گئے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ یعنی مومنین جو ہے یہاں پر آزمائے گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور انہیں پوری شدت سے جو ہے ہلا کر رکھ دیا اس امتحان نے. اب دیکھیں مدینے میں اب مسلمان جو ہے تازہ ہوئے ہیں، تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اتنا مطلب یہ اسلام نہیں پھیلا ہے. اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا امتحان لیا. سورہ احزاب آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا یہ بھی ایک بہت ہی حساس مرحلے کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا اور دشمن اگر ان پر شہر کے اطراف سے گھس آ جاتے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ پھر انہیں اس فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو لَآتَوْهَا تو وہ اس میں پڑ جاتے. یعنی اگر ان کو مطلب اپنے سابقہ کفر اور شرک اور بت پرستی کی طرف پلٹنے کی دعوت دی جاتی تو پھر یہ اس چیز کے لیے تیار تھے. وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور اس میں صرف تھوڑا ہی توقف کر دیتے. سورہ احزاب آیت نمبر 15 یہ سورہ احزاب کے آیات ہیں شروع کے. اس میں ضعیف الایمان اور ضعیف العقیدہ مسلمانوں کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے. لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ
یعنی یہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار تھے، جبکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ خدا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، عہد کر چکے تھے من قبل پہلے سے کہ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ مطلب دشمن کی طرف پشت کر کے یہ لوگ نہیں بھاگیں گے۔ پس ان آیات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جنگ جیسا خطرناک امتحان لیتا ہے کہ وہ اپنے عہد اور پیمان پر کس حد تک قائم ہیں، اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا ہے۔ اور یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ سخت امتحان میں کم لوگ ہی پاس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِن قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور کبھی فرمایا کہ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، کم لوگ ہی اس میں جو ہے پاس ہو جاتے ہیں۔ اس جنگ میں اگر یہود اور قریش مسلمان پر غالب آ جاتے تو شرک کی طرف واپس پلٹنے کے لیے یہ لوگ تیار تھے، جیسا کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اس فتنے کی طرف پلٹنے کی دعوت اگر ان کو دی جاتی لَأَتَوْهَا، یہ اس کی طرف واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ تو ناظرین گرامی، عدل الہی کے تقاضے میں جو مسائل اور مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں ان کا کیا فلسفہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے، اور آزمانا بھی سب سے پہلے جس چیز کے ذریعے سے آزماتا ہے وہ عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آنے والے دروس میں جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے میں مضبوط اور پختہ اور رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ جو عہد اور وعدہ ہم نے کیا ہے اس پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔